نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع کو زیر بحث لائیں گے وہ ہے علم کی اہمیت اور فضیلت۔ الرحمن علم القرآن، خدائے رحمان ہی نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان علمہ البیان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اس کو گویائی دی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے پروردگار کے نام سے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ قرآن پڑھا کیجئے، آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جنہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ معزز سامعین، کہا جاتا ہے کہ جس آدمی میں علم نہیں وہ آدمی نہیں جانور ہے، جس گھر میں علم والا نہیں وہ گھر نہیں جانوروں کا ڈربہ ہے، اور جس ملک میں علم کا رواج نہیں وہ ملک نہیں حیوانات کا جنگل ہے۔ کیونکہ علم وہ عظیم صفت ہے جو انسان کو حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے اور اسے شرف انسانیت بخشتا ہے۔ علم ایسی روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ علم ایسا سدا بہار پھول ہے جس پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ علم اگر غریب کے پاس ہو تو اسے امیر کر دیتا ہے، اور اگر امیر کے پاس ہو تو اسے جاہل، غربہ اور امرہ پر فوقیت اور عظمت دلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حصول علم پر بہت زور دیا ہے اور اس کی عظمت اور ضرورت کو بیان کیا ہے۔ اس سے زیادہ عظمت اور فضیلت کیا ہوگی جب 1400 سال کے بعد اللہ نے اپنے بندوں کو پکارا اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو پہلا اعلان کیا گیا وہ پڑھنے، پڑھانے اور سیکھنے سکھانے ہی کا تھا۔ حالانکہ عرب کے حالات کے پیش نظر پہلا اعلان توحید کا بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ بت پرستی اور شرک عام تھا۔ پہلا اعلان رسالت کا بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ خالق اور مخلوق کا ٹوٹا ہوا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی جوڑ سکتا تھا۔ پہلا اعلان انسانی حقوق کا بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ اس وقت قتل و قتال کا دورہ تھا۔ پہلا اعلان عورتوں کے حقوق کا بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ اس وقت عورت کے حقوق پامال ہو رہے تھے۔ پہلا اعلان عبد اللہ بھی ہو سکتا تھا۔ پہلا اعلان اذکر اللہ بھی ہو سکتا تھا۔ پہلا اعلان اشکر اللہ بھی ہو سکتا تھا۔ پہلا اعلان اصبروا وصابروا بھی ہو سکتا تھا۔ پہلا اعلان بلغوا وجاہدوا بھی ہو سکتا تھا۔ مگر سننے والے سن لیں اور جاننے والے جان لیں، امیت کے لک و دک صحرا میں قرآن کا پہلا اعلان پڑھنے، پڑھانے اور سیکھنے سکھانے ہی کا تھا۔ علم کی اسی اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے رب علیم و خبیر نے اپنے تمام بندوں کو، چاہے وہ عالم ہوں یا جاہل، تمام سے کہا کہ مجھ سے علم میں زیادتی کی دعا کیا کرو، اور فرمایا وَقُلُّ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔